بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب، نہ آپ کا، نہ میرا، نہ کسی دوسرے کا، نہ کسی تیسرے کا، نہ کسی چوتھے کا، کسی کا طریقہ اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ پاک کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سب سے زیادہ محبوب ہے، جس کی خاطر دنیا بنائی گئی۔ اللہ پاک نے کہا آپ کو نہ بنانا ہوتا میں پوری دنیا نہ بناتا۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ہم لوگ دیکھیں ہم لوگوں نے طریقوں کا کیا حلیہ بنا رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ 1,24,000 انبیاء جتنے صحابہ آئے، سارے کے سارے صحابہ، سارے کے ساری اہل بیت، سارے کے سارے انبیاء، سب کی یہ سنت ہے یہ داڑھی رکھنا۔ آج ماشاءاللہ فرینچ داڑھی اور کلین شیو سب کچھ، اور اس کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے داڑھی کے بغیر۔ آج کل جی کیا پتہ چھلا ہوا آلو، مفتی ظفر علی خان صاحب کہتے ہوتے تھے یہ جس وقت داڑھی منڈا کے میری مسجد میں آتے جمعے کی نماز میں، سڑے ہوئے آلو، چھلے ہوئے آلو کی طرح ان کی شکلیں مجھے لگتی ہے۔ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنا؟ قیامت کے دن جس وقت ہم لوگوں کا سامنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، سارے بھاگتے ہوئے جائیں گے نا، اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جانا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوگا تو یہ ماشاءاللہ جو ہمارے ڈکی بھائی ہے جنہوں نے 6 ملین سبسکرائبر ہونے کے اوپر اپنی داڑھی منڈا دی، اپنے سر کے بال منڈا دیے، شرم ان کو ذرا بھی نہیں آئی، یہ اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرشتے ہر بات پہنچا رہے ہیں، تو آپ کو کیا جواب دو گے؟ کچھ ڈالروں کی خاطر، کچھ دنیا کی عیاشیوں کی خاطر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چھریاں پھیری۔ بات آتی ہے نا، مولانا سعد صاحب کہتے ہیں سنت ایک ایسا حلیہ ہے جس کے بغیر نہ کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے، نہ کسی کو اسلام میں کہا جا سکتا ہے۔ اور سنت آج کل کیا، یہ ڈکی بھائی نے کیا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چھریاں پھیری ہے نہیں؟ اور واحد ایک بات ہے جو ہم لوگ ذہن میں رکھیں، ہم لوگ جو کہتے ہیں جی کافروں نے دین کو نقصان پہنچا دیا، کافروں نے یہ کر دیا، کافروں نے وہ کر دیا، کافر کچھ نہیں کر سکتے، دین کو نقصان مسلمان خود پہنچائے گا۔ کیونکہ روایت میں آتا ہے دنیا شروع ہونے سے لے کے دنیا ختم ہونے تک جتنے کافر آئے گے، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے خلاف ہو جائے، اللہ پاک ان سب کو ہلاک کر کے چھوڑ دے گے۔ ذرا اللہ پاک کو ترس نہیں آنا، سب کو اللہ پاک ہلاک کر دے گے صرف ایک سنت کے خلاف ہو۔ ہم لوگ خود سنتوں کا مذاق بناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تحریز والا کرتا یا قمیص شلوار جو بھی ہے، لوگ پینٹ شرٹ پہن کے خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی رکھنا، ہم کلین شیو بنا کے، فرینچ داڑیاں بنا کے خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہے، ہر بال بنانے کا طریقہ ہے، ہر طرف سے بال برابر ہو، لوگوں کے سٹائل ہی نہیں ختم ہوتے بالوں کے۔ یہ ہم لوگوں کو زندگی دے کے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خاطر صحابہ نے اپنی زندگیاں قربان کی تھی۔ صحابہ نے تو اپنے کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالنا قبول کیا ہے، بادشاہ نے ان کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں پیچھے ہٹنے دیا۔ یہ جو ہماری شادیاں ہیں، ہم لوگ جو شادیاں کر رہے ہیں، اس کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ بتا کے گیا ہے۔ ایک صحابی ایک گلی میں سے جس وقت گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک دیکھا جی گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، انہوں نے سوچا کوئی فوت ہو گیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، وہ بھی جا کے بیٹھ کے قرآن خوانی کرنے لگ گئے۔ انہوں نے دوسرے سے پوچھا کون فوت ہوا ہے، تو آگے سے دوسرے صحابی نے جواب دیا کوئی فوت نہیں ہوا، یہ ایک صحابی کا ولیمہ ہے۔ ہمارے آج کل شادیاں اس طرح ہوتی ہے، اس گلی میں شادی ہے، پورے محلے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس محلے میں شادی ہو رہی ہے، اور شادی کے اوپر ساری دنیا کو خوش کیا جاتا ہے۔ جو آتا ہے، یہ ٹک ٹاکر جو بیٹھی ہوئے، یہ یوٹیوبر بیٹھے ہوئے، سسٹرولالوجی وغیرہ وغیرہ، یہ اپنی شادیاں دیکھ لیں، ان کی شادیوں پہ انہوں نے دوستوں کو خوش کیا ہے، رشتہ داروں کو خوش کیا ہے، جو ڈی جے والا تھا اس کو خوش کیا ہے، ہر کسی کو خوش کیا ہے، ایک اللہ کو ناراض کیا ہے، جس نے ان کو اولاد دینی ہے، جس نے ان کی زندگیوں میں خوشیاں دینی ہے، جس نے ان کو پیدا کیا۔ وجود کیا تھا تم لوگوں کا؟ اس بات پہ ذرا غور کرنے نا، وجود کیا تھا تم لوگوں کو، پیدا اس نے کس طرح کیا، اور آج تم لوگ اس کا شکر کس طرح کر رہے ہو؟ ناراض پہ ناراض، ناراض پہ ناراض، اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں۔ کچھ تھوڑی سی حیا کر لو، کچھ تھوڑی سی زندگی میں اپنی تبدیلی لے آؤ، دین سیکھو، دین کے اوپر عمل کرو، زندگی میں سکون آئے گا، اپنی آخرت تم لوگ سنوارو گے۔ یہ آج کتنی زندگی ہے، زندگی تو گزر جائے گی، ریڈی پہ ٹماٹر بیچنے والے کی بھی گزر جاتی ہے، ان ڈرائیو چلانے والے کی بھی گزر جاتی ہے، وہ جو گٹر صاف کرنے ان کی بھی گزر جاتی ہے، زندگی سب کی گزر جاتی ہے، سب نے مر جانا ہے، لیکن مسئلہ آخرت کا ہے۔
مسئلہ ہزاروں سال کی زندگی کا ہے جو آگے پڑی ہوئی ہے. یہ دنیا پہ اپنی زندگی خود آخرت کی بناؤ گے, یا مرن چاہیے زندگی جو تم لوگ گزار رہے ہو, یا رب چاہیے زندگی جو میں بتا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کا حکم, یہ رب چاہیے زندگی ہے. اس کے اوپر اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جنت دوں گا, باغات دوں گا, حوریں دوں گا, جیسی چاہو زندگی گزارنا آخرت میں. اور دنیا میں اگر من چاہیے زندگی گزاری تو کوئی اللہ پاک کا وعدہ نہیں. اللہ پاک کا ایک ہی وعدہ ہے, سیدھا جہنم میں پھینکوں گا. اور جہنم کی ہوا تک نہیں برداشت کر سکتے تم لوگ, یہ ذہن میں ڈال دینا.